السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ حویلی کے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ کمرے میں پہلے مدھم سی روشنی ماحول کو کچھ اور ہی رنگ دے رہی تھی۔ حورین بستر پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب لیے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا کردار تھا جو حورین کو اپنے اندر اتنا مگن کیے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہیں سطروں پر جمی ہوئی تھیں، مگر دھیان کہیں اور ہی بھٹکا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ چرچراہٹ کی آواز سے کھلا۔ حورین کی نگاہیں بے ساختہ دروازے کی اور اٹھی تو اس کا دل ایک دم اچھل کر مٹھی میں آ گیا، کیونکہ اس کے سامنے بہروز خان زادہ کھڑا تھا، جس کی موجودگی حورین کو ناگوار گزرتی تھی۔ لمبا قد، چوڑے شانے اور اس کی بھوری آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حورین سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ حورین خوف کے مارے ایک دم اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہروز حورین کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے بولا، یہ کیا تم کتابیں پڑھ پڑھ کر تھکتی نہیں ہو؟ کبھی کبھی مجھے بھی پڑھ لیا کرو۔ اس کی بھاری اور رعبدار آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ گئی۔ حورین باہر کی اور بھاگی تو بہروز حورین کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں یہاں تمہاری دیدار کے لیے آیا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ سے دور دور بھاگ رہی ہو، جیسے میں تمہارے لیے کوئی غیر ہوں۔ حورین اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، میرا راستہ چھوڑیں۔ بہروز اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا تھا۔ وہ بولا، اور اگر میں یہاں سے نہ جاؤں تو کیا کرو گی؟ چلاؤ گی؟ سب کو یہاں اکٹھا کرو گی؟ تو چلاؤ، مگر یاد رکھنا، چلانے سے میں تو یہاں سے جانے والا نہیں، بلکہ تم خود ہی مشکل میں پھنس جاؤ گی۔ حورین، تم کیوں نہیں سمجھ پا رہی میری محبت کو؟ میں تمہیں دیوانگی کی حد تک چاہتا ہوں۔ حورین غصے سے بولی، یہ سب باتیں میرے لیے بے معنی ہیں۔ وہ اپنا رخ موڑے مسلسل بہروز خان زادہ کو اگنور کر رہی تھی، اور بہروز خان زادہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ ان سب کا کہاں عادی تھا؟ اسے تو محبت کے بدلے حورین سے صرف محبت چاہیے تھی، اس لیے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، حورین، تمہاری اس بے رخی نے مجھے وہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا ہے جو شاید میں ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حورین خوف زدہ ہوتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے اچھے کی امید بھی نہیں۔ میرے کمرے سے چلے جائیں، اور پلیز میرے کمرے میں ایسے مت آیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اور ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خود کو دوسروں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ بہروز حورین کا بازو مروڑتے ہوئے بولا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں آج ہی آغا جان سے بات کرتا ہوں، تمہاری عقل ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بہروز کے جانے کے بعد حورین نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر بڑبڑائی، بہروز، میں تمہاری حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے جھانسے میں آ جاؤں گی؟ ہرگز نہیں۔ بہروز خان زادہ یہ وہ نام تھا جسے دور دراز کے لوگ بھی کانپ اٹھتے۔ اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے حق کے لیے بہروز خان زادہ کے پاس آتے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگ بہت پرامن اور خوشحال تھے۔ اس کی بڑی وجہ بہروز خان زادہ تھا۔ اپنے دادا آغا جان کے بعد آغا جان نے یہ ذمہ داری بہروز خان زادہ کو سونپ دی۔ زمینوں اور کاروباری سارے معاملات بہروز خان زادہ دیکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے خاندان کا اکلوتا وارث تھا، جبکہ اس کے چچا کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، حورین اور اس سے چھوٹی ماہم۔ ان دونوں بہنوں میں حورین کے بابا کی جان بستی تھی۔ حورین اور بہروز ایک دوسرے کے ہم عمر تھے۔ انیلا بیگم اور رقیہ بیگم چاہتی تھیں کہ وہ اپنے بچوں کا فرض جلد از جلد ادا کر دیں، جبکہ حورین کی ماں انیلا بیگم نے تو اس کی نسبت اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ جب یہ خبر بہروز خان زادہ تک پہنچی تو یہ خبر اس پر ایک بجلی کی طرح گری۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینجتے ہوئے بولا، حورین صرف میری ہے، اور کسی کی مجال ہے کہ وہ حورین کو مجھ سے دور کرے؟ اگر کسی نے حورین کو مجھ سے دور کرنے کا سوچا بھی تو میں سب ختم کر دوں گا۔ حورین میری ہے، میں اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔
خاندان کے بڑے فیصلہ کر چکے تھے، مگر بہروز خانزادہ کو یہ فیصلہ قابل قبول نہیں تھا۔ حرین نے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، اس بات سے بے خبر کہ بہروز خانزادہ میں حرین کی جان بستی ہے۔ بہروز خانزادہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آج خاموش رہا تو حرین ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اسی رات جب سب حویلی والے کھانے کی میز پر اکٹھے ہوئے، بہروز نے اپنے والد اور بڑوں کے سامنے دو ٹوک کہہ دیا، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں حرین کو چاہتا ہوں۔ آغا جان آپ ہی کہیں نا چچا جان سے، یہ تو اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو پھر اسے کہیں دور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حرین کا نکاح مجھ سے ہو گیا تو وہ یہیں اسی حویلی میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ سب لوگ چٹکی باندھے بہروز خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ آغا جان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، بہروز بھی جلدی سے اٹھا۔ یہ نکاح ہوگا تو صرف میرا، جو میرا حق ہے، اسے کسی اور کو نہیں چھیننے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بہروز کی آنکھوں میں نرمی تیرنے لگی۔ آغا جان بہروز کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولے، میں تو خود یہی چاہتا ہوں، تم نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اگر حرین میری چہیتی پوتی ہے تو تم بھی میرے چہیتے پوتے ہو، مگر میں حرین سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس کی مرضی سے کروں۔ بہروز چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، جی آغا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ حرین لان کی ہری بھری گھاس پر ننگے پاؤں چل رہی تھی، اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ رات کے سناٹے میں واضح ہو رہی تھی۔ ماہم پوری حویلی میں حرین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب تھک چکی تو وہ بھی لان کی طرف آ گئی جہاں حرین ٹہل رہی تھی۔ ماہم اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ایسے سانس لے رہی تھی کہ جیسے گھنٹوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ حرین اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، یہ تم کہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو جو اس قدر تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ ماہم جو خوشی سے بھری ہوئی تھی حرین کو گلے لگاتے ہوئے بولی، حرین آپی، آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ حرین اپنی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے بولی، گڈ نیوز؟ بتاؤ تو کیا گڈ نیوز ہے؟ ماہم حرین کا ہاتھ پکڑے گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے بابا جان اور آقا جان نے آپ کے لیے اور بہروز بھائی کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہروز کا نام سنتے ہی حرین کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ ماہم اپنی بات درمیان میں چھوڑتے ہوئے بولی، ویسے آپی، بہروز بھائی آپ کو کیسے رکھتے ہیں؟ تو حرین ماہم سے نظریں چرا گئی۔ اچھا بتاؤ تو مجھے کون سی گڈ نیوز دینے والی تھی؟ ماہم پرجوش ہوتے ہوئے بولی، آغا جان نے آپ کا اور بہروز بھائی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے تو حرین اٹھ کھڑی ہوتی، ماہم بولی، مگر آغا جان نے بولا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ماہم اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے سینے پر رکھتے ہوئے بولی، کاش آپ دونوں کی شادی ہو جائے تو آپ کی جوڑی پرفیکٹ لگے گی۔ ماہم اتنی معصوم تھی۔ ماہم کی معصوم باتوں پر حرین کے لبوں پر ہلکی سی زبردستی کی مسکراہٹ تو آئی، مگر اندر سے حرین کا دل تڑپ اٹھا۔ اس کے وجود پر جیسے ایک بھاری بوجھ تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی بہن کی خوشی میں شامل نہیں ہو پا رہی تھی۔ حرین ماہم سے نظریں چراتے ہوئے بولی، ماہم، ہمیں جو جیسا نظر آتا ہے حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جو بندھن دوسروں کو خواب سا لگتا ہے وہ حقیقت میں قید سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ماہم حرین کے چہرے کے بدلتے زاویوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، آپی، جہاں تک میں نے دیکھا ہے بہروز بھائی کو تو آپ پسند کرتی ہیں۔ حرین کا دل زور سے دھڑکا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بولی، نہیں ماہم، میں بہروز کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ مگر آپی، بہروز بھائی تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے ہیں۔ حرین بات کا رخ موڑتے ہوئے بولی، تمہارے تو ایگزام شروع ہونے والے ہیں تو تم یہاں لان میں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر پڑھائی کرو۔ ماہم نے سوالیہ نظروں سے حرین کی طرف دیکھا۔ حرین ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، جاؤ، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ ماہم کے جانے کے بعد حرین کے دل کے زخم جیسے پھر سے ہرے ہو گئے۔ اس کی خاموشی ہی اس کے اندر کی نفرت اور خوف کی چیخ تھی جو بہروز کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ صبح کی ہلکی کرنیں حویلی کے صحن میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ملازمائیں اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔
مگر حورین کے دل پر ایک بوجھ سا طاری تھا۔ وہ رات بھر یہی سوچتی رہی کہ وہ کس طرح اس رشتے کے لیے انکار کرے گی، کیونکہ وہ راز جو اس کے دل میں چھپا ہوا تھا اسے بہروز سے دور کر رہا تھا۔ اس راز کو جاننے کے بعد حورین بہروز سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ حورین اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی درختوں پر بیٹھے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ملازمہ نے آ کر خبر دی، حورین بی بی، آپ کو آغا صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حورین کے دل میں ایک طوفان سا اٹھنے لگا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ آغا جان کس لیے بلا رہے ہیں۔ وہ اپنے کپڑوں کو اور دوپٹے کو درست کرتے دبے قدموں کے ساتھ آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی کمرے کی سنجیدہ فضا نے اس کی سانسوں کو بوجھل کر دیا۔ سامنے حورین کے بابا اور آغا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر وقار اور سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ آغا جان نے حورین کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے شفقت سے بولے، پتر، اب تم بڑی ہو چکی ہو، ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے، اور وہ کوئی غیر نہیں، تمہارا کزن بہروز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کرو۔ آغا جان کے الفاظ حورین کے کانوں پر جیسے کسی ہتھوڑے کی طرح جا کر لگے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے اندر سے ایک چیخ ابھری، مگر وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آنکھیں نم تھیں۔ حورین کے بابا دھیمے انداز میں بولے، بیٹی، بہروز بہت اچھا لڑکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تم اس حویلی کی عزت ہو اور ہماری عزت کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس رشتے سے انکار نہ کرو۔ حورین چاہتی تھی کہ وہ چیخ کر سب کو بتائے، بہروز کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آئے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس بہروز کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مگر بابا جان اور آغا جان کی عزت، ان کا مان حورین کو خاموش کر گیا۔ حورین نے گہرا سانس خارج کیا اور سر ہلایا۔ آواز اس کے حلق میں رود گئی، مگر بمشکل الفاظ نکلے، جی، جیسے آپ لوگ بہتر سمجھیں۔ اس کمرے میں حورین کو اس کی مرضی جاننے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ اس پر اپنا فیصلہ تھوپنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ حورین کی مرضی جاننے کے بعد آغا جان نے اطمینان کی سانس لی۔ بابا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، مگر کمرے سے نکلتے ہی حورین کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ جس راستے پر وہ قدم رکھنے والی ہے وہ اس کے اپنے دل کی خواہش نہیں، بلکہ صرف اپنے بڑوں کی وجہ سے ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد حویلی میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر حورین اور بہروز کی شادی کی باتیں تھیں۔ حویلی میں رونق کا سما تھا، مگر حورین کا دل ان سب خوشیوں سے عاری تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر حورین کچن میں گئی۔ ملازمہ چائے لے کر آغا جان کے کمرے میں جا رہی تھی تو حورین خود ہی کھانا نکالنے لگی۔ وہ کھانا لے کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کا سامنا بہروز سے ہوا۔ حورین کو دیکھتے ہی بہروز کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ گھل گیا۔ بہروز ہمیشہ کی طرح پرسکون دکھائی دے رہا تھا، جبکہ حورین کی آنکھوں میں غصہ اور ایک چبھن سی تھی، جیسے بہروز پچھلے کچھ مہینوں سے محسوس کر رہا تھا۔ بہروز اپنے ارد گرد سے بے خبر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اسی لمحے حورین کا دل کام کیا۔ اس کے دل میں بہروز کے لیے صرف بیزاری اور نفرت تھی۔ بہروز کے قریب آتے ہی حورین کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ سانس نہ لے پا رہی ہو۔ بہروز کے لہجے میں ایک نرمی، محبت اور دعویٰ سب کچھ شامل تھا۔ وہ حورین کے آگے جھکتے ہوئے بولا، حورین، اب تم صرف میری ہو۔ اس کے لہجے میں ایک نرمی، محبت اور دعویٰ سب کچھ شامل تھا۔ حورین نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سب کے سامنے بہروز کی اصلیت لا سکتی تھی، اور نہ ہی اپنے والدین اور آغا جان کے فیصلے کے سامنے انکار کر سکتی تھی، مگر اندر سے وہ بہروز سے بھاگنا چاہتی تھی۔ بہروز نے آگے بڑھ کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن حورین ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے اس عمل نے لمحے بھر کو بہروز کے دل کو چیر دیا۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ آخر وہ لڑکی جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے اس کے لمس سے کتراتی کیوں ہے۔ یہ امن سامنے کی ملاقات دونوں کے دلوں میں مختلف کیفیت چھوڑ گئی۔ بہروز کے دل میں محبت اور بے قراری مزید بڑھ گئی، جبکہ حورین کے دل میں نفرت اور خوف کی دیوار اور اونچی ہو گئی۔ حورین بیزاری سے بولی،
ابھی صرف رشتہ طے ہوا ہے اور اگر میں چاہوں تو یہ رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ بہروز حرین کی اس بات پر آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ حرین وہاں رکنے کی بجائے اپنی ماں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حرین کی اماں اسے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم کب آئی یونیورسٹی سے؟ حرین کھانے کا ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ حرین کی ماں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ کر ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ حرین کی آنکھیں بھر آئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی ماں کو وہ راز بتا دے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اماں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حرین کی ماں اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، اس حویلی کے سب فیصلے مرد ہی کرتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ آغا جان اور تمہارے بابا کا ہے۔ اور پھر بیٹا، بہروز میں کوئی ایسی برائی ہے بھی نہیں جو انکار کی وجہ بنے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ حرین سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ایک ضدی بچے کی طرح بولی، جو بھی ہے اماں، مگر ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، آپ بابا سے بات کریں نا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیتے ہوئے بولی، تو میری جان کون روک رہا ہے تمہیں پڑھنے سے؟ تمہارا جتنا جی چاہتا ہے تم پڑھو، ابھی تو صرف بہروز اور تمہاری بات پکی ہوئی ہے۔ وہ حرین کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولی، چلو کھانا کھاؤ اور آنے والی کل کی فکر بالکل مت کرو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ شام کا وقت تھا، گھر کے تمام افراد ہال میں جمع تھے۔ انیلا بیگم ملازمہ کے ساتھ کچن میں چائے تیار کروا رہی تھی۔ حرین کچن میں آئی۔ وہ اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، اماں گھر میں اتنے ملازم ہیں، اس کے باوجود آپ جب دیکھو کچن میں ہی پائی جاتی ہیں۔ آپ جائیں، میں ابھی چائے بنا کر بھجواتی ہوں۔ حرین نے چائے بنائی تو ملازمہ جلدی سے چائے کی ٹرے تیار کر کے چائے ہال میں لے گئی، جبکہ حرین کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ آئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ حرین کو مبارکباد دیتے ہوئے بولی، حرین بی بی مبارک ہو، آپ کی اور بہروز صاحب کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ آغا جان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے آپ کا اور بہروز صاحب کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ خبر حرین پر بجلی بن کر گری۔ اتنے میں ماہم ہال سے بھاگتی ہوئی آئی اور حرین سے لپٹ گئی۔ حرین آپ ہی مبارک ہو، مجھے تو ابھی اماں سے پتہ چلا کہ آغا جان نے فیصلہ کیا ہے اب منگنی وغیرہ نہیں ہوگی، سیدھا شادی ہوگی۔ یہ سن کر حرین کے ہاتھ سے گلاس پھسل کر نیچے جا گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ لمحے بھر کو وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ماہم اس کی خاموشی کو شرم سمجھ کر ہنسی اور آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپی دیکھا نا، میری طرح خوشی سے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ آپ جانتی ہیں نا بہروز بھائی دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ویسے آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ کو اتنا چاہنے والا شریک حیات مل رہا ہے۔ حرین اپنے رخسار پر آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور خود سے سوال کرنے لگی، کیا میں ایسے انسان کو قبول کر سکتی ہوں جس کا کوئی ضمیر ہی نہیں؟ ایک دم وہ پر اعتماد ہوتے ہوئے بولی، نہیں، میں سب کو بتا دوں گی اور اس شادی کو روک دوں گی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ شادی سے انکار کر دے گی۔ کچھ لمحوں بعد اماں کمرے میں آئی۔ انہوں نے پیار سے حرین کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے کہا، کیا تم اس فیصلے سے خوش ہو؟ تو حرین اپنی ماں کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس سے حرین کے اندر کا غبار دھل گیا۔ اور پھر وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے حتمی فیصلے میں بولی، اماں میں نے خاموشی سے آغا جان اور بابا جان کے فیصلے کو قبول کیا، مگر اب انہیں میری بھی ایک بات ماننی ہوگی۔ جب تک میری پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی۔ انیلا بیگم حرین کے فیصلے سے گھبرا گئی، کیونکہ وہ حرین کے بابا کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حرین کے بابا کو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ حرین غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس کی ماں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اب کسی کی کہاں سننے والی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر رکھے آغا جان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ دوپٹے کے پلو کو مروڑتے ہوئے بولی، آغا جان میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے فیصلے سے انکاری نہیں ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ
میری پڑھائی مکمل ہونے تک اس شادی کو روکا جائے۔ آغا جان کچھ سوچتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بیٹی، تم نے ہمارے فیصلے کا مان رکھا، اتنا تو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ منگنی کی بجائے اب صرف تمہارا نکاح ہوگا اور پھر رخصتی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد کر دیں گے۔ اس فیصلے سے بہروز کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ غصیلے انداز میں حرین کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے بہروز کے تمام جذبات رون دیے تھے۔ حرین اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے آغا جان کے سامنے اس طرح بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ابھی وہ پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ بہروز خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے حرین کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ دونوں کے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہ رہا۔ حرین اپنی بازو چھڑواتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے میرا بازو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بہروز اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، حرین، جو درد تم نے ادھر دیا ہے اس کا کیا کروں؟ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہیں پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ حرین مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بہروز کی مضبوط گرفت کے آگے وہ بے بس تھی۔ حرین کی قربت بہروز کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ بہروز حرین کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے مزید اپنے قریب کرتے اپنی پیشانی حرین کی پیشانی کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، میں تمہاری ہر سزا سہنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے خود سے دور رکھ کر یہ سزا مت دو۔ حرین کو بہروز خانزادہ اس وقت بہت بے بس لگ رہا تھا۔ وہ جس سے دنیا ڈرتی تھی، حرین کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا، ماہم ہاتھ میں کتاب لیے کمرے میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی کتاب آنکھوں پر رکھتے ہوئے بولی، سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کمرے میں آپ دونوں ہیں، ورنہ۔ وہ شرارت سے بولی۔ حرین ایک جھٹکے سے بہروز سے پیچھے ہٹی، ماہم جانے کے لیے تیزی سے مڑی، اس سے پہلے کہ بہروز دوبارہ سے حرین کو اپنی گرفت میں لیتا۔ حرین دروازے کی سائڈ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ حویلی میں ہی نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ نکاح کا دن بھی آ گیا۔ پوری حویلی رنگ برنگی روشنیوں سے سجائی گئی۔ نکاح پر صرف خاص لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا۔ حرین اپنے کمرے میں سہمی سی بیٹھی تھی، جبکہ ماہم کب سے اسے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ حرین کا جی چاہا یہاں سے کہیں دور چلی جائے، جہاں بہروز کی پرچھائی بھی اس کا پیچھا نہ کرے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم حرین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے آپی؟ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی بات ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ کیا آپ مجھ سے بھی شیئر نہیں کریں گی؟ حرین ماہم کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی، نہیں ماہم، ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنے میں حرین کی ماں کمرے میں آئی تو حرین کو یوں بیٹھا دیکھ کر بولی، بیٹا، یہ ایسے تم منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارا نکاح ہے اور قاضی صاحب آنے والے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ماہم جلدی سے اپنی آپی کو تیار کر کے باہر لے آؤ۔ وہ ماہم کو نصیحت کرتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ حرین کے نکاح کا دن اس کی زندگی کے سب سے کٹھن ترین دنوں میں سے تھا۔ حویلی کے ہر طرف روشنی تھی، مگر حرین کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ نکاح والا جوڑا پہنے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماہم نے بہت دیر سے اسے تیار کیا تھا۔ آپی، ذرا آئینے میں تو دیکھیں، آپ کس قدر حسین لگ رہی ہیں۔ آج بہروز بھائی تو آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ حرین ہر چیز سے بے خبر بت بنی بیٹھی تھی۔ حرین کی اماں اور رقیہ بیگم، بہروز کی ماں، اسے لینے کے لیے کمرے میں آئی تو جیسے وہ ہر احساس سے بیگانہ تھی۔ خوشی تو اس کے چہرے سے بالکل نہیں جھلک رہی تھی۔ حرین اور بہروز کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ حرین کے دل میں بہروز کا راز کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ سب کو چیخ کر بتائے، اپنے بابا اور آغا جان کے سامنے جا کر کھڑی ہو کر انہیں بتائے کہ میں یہ رشتہ نہیں کر سکتی، مگر ان کی عزت اور اعتماد نے اس کے لبوں کو سی دیا۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا، کاش یہ ایک خواب ہو، کاش یہ نکاح رک جائے، کاش کوئی آ کر اسے اس پنجرے سے نکال لے جائے۔ جب قاضی نے نکاح کے الفاظ دہرانا شروع کیے تو حرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
सब लोग उन्हें खुशी के आंसू समझ रहे थे, मगर वो तो हुरैन का दिल जानता था कि वो किस अजियत और कर्ब से गुजर रही है। निकाह के बाद काजी साहब सबको मुबारकबाद देने लगे तो हवेली के बड़े हॉल में दुआओं की आवाज़ गूंज उठी। बहरोज़ खानज़ादा सफ़ेद शलवार कमीज़ में काले रंग की वेस्टकोट पहने हुए था, जबकि हुरैन पिंक कलर के हल्के रंग के जोड़े में, जिस पर गोल्डन काम था, पहने बहरोज़ के रूबरू बैठी थी। बहरोज़ की नज़र बार बार हुरैन पर आकर ठहर जाती। उसके चेहरे पर जैसे इत्मीनान और जीत की मुस्कुराहट थी, मगर हुरैन की आंखों में सिर्फ बेजारी और सर्द मेहरी छुपी थी, जैसे वो सबके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। ऐसे में माहम ने बहरोज़ को कोहनी मार कर छेड़ा। बहरोज़ भाई, नज़रें यूं ही लगाए रखेंगे या कुछ बोलेंगे भी? बहरोज़ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर जवाब दिया। नज़र तो मेरी हुरैन के चेहरे से हट ही नहीं रही। ये जुमला सुनकर आगा जान समेत सब हवेली वाले हंसने लगे। उस लम्हे हुरैन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। उसने निगाहें मज़ीद झुका ली और लब सख्ती से भींच लिए ताकि आंसू सबके सामने ना गिर जाएं। हुरैन ने इशारे से माहम को अपने पास बुलाया और बोली, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। हुरैन की सास रुकैया बेगम बोली, बेटा अभी कुछ देर तो बैठो। हुरैन अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, ताई जान, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जाकर आराम करूँगी। वो हुरैन को प्यार करते हुए बोली, ठीक है बेटा, तुम जाकर कमरे में रेस्ट करो, माहम अपनी आपी को कमरे में ले जाओ। कमरे में दाखिल होते ही हुरैन ने माहम को कमरे से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती थी। वो चीख चीख कर हवेली के दरो दीवार को बताना चाहती थी कि आज वो बड़ों के फैसले के आगे हार गई और बहरोज़ जीत गया। सब मेहमान जा चुके थे। बहरोज़ आगा जान को उनका हाथ पकड़े उनके कमरे में छोड़ आया। बाकी हवेली वाले भी आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि बहरोज़ का दिल हुरैन को देखने के लिए मचल रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो ये भी जानता था कि हुरैन उस वक्त सो चुकी होगी। एक पल के लिए उसके कदम हुरैन के कमरे की तरफ जाते हुए रुक गए, मगर वो ये सोच कर कि अब हुरैन मेरे निकाह में है, उसे देखने के लिए उसके कमरे की तरफ चल दिया। वो हुरैन के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खोलने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, मगर फिर पीछे खींच लिया। फिर कुछ सोचते हुए वो दरवाज़ा खोलते अंदर चला गया और आहिस्ता से दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। हुरैन अपने बिस्तर पर बेखबरी की नींद सो रही थी। बहरोज़ अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोला, किस कदर मासूम है ना ये, इसकी मासूमियत ही ने तो मुझे इसका असीर किया है। बहरोज़ हुरैन पर झुककर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करने लगा, जो हवा की वजह से बार बार हुरैन के चेहरे पर आ रहे थे और उसकी नींद में खलल पैदा कर रहे थे। बाल पीछे करते हुए जैसे ही बहरोज़ का हाथ उसके गालों पर लगा, हुरैन एकदम से अपने बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? जाएं यहाँ से। बहरोज़ बोला, मैं तो तुम्हें बस देखने के लिए आया था। हुरैन गुस्से से एक साइड पर होते हुए बोली, देख लिया ना, अब जाएं यहाँ से। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली। बहरोज़ हुरैन के करीब होते हुए बोला, आज मैं तुमसे अपना कुछ हक वसूल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। ये सुनते ही हुरैन के वजूद पर जैसे बिजली गिरने लगी। बहरोज़ ने हुरैन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। हुरैन के दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। उसने खुद पर काबू पाते हुए अचानक बहरोज़ की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की कि शायद वो खुद को बहरोज़ की मोहब्बत के हिसार से बाहर निकाल ले, मगर बहरोज़ उसे छोड़ने वाला कहाँ था। वो अपनी तमाम तर मोहब्बतें हुरैन पर लुटाता उसकी कैफियत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और हुरैन उसके चुंगल से निकलने की कोशिश कर रही थी। बहरोज़ की मौजूदगी उसके लिए घुटन का बाइस बन रही थी, जबकि बहरोज़ उसकी कमर पर हाथ रखे एक झटके से उसे अपने मज़ीद करीब कर गया। वो हुरैन के बालों से खेलता हुआ उसकी गर्दन पर अपने होंठों का लम्स छोड़ता रहा। ना चाहते हुए भी हुरैन के जज्बात पिघलने लगे। वो बहरोज़ की मोहब्बत के आगे खुद को बेबस महसूस करने लगी। बहरोज़ मुसलसल उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। हुरैन एकदम बहरोज़ से पीछे हटी और सुर्ख चेहरे के साथ बोली, आप जाएं यहाँ से, वरना मैं आगा जान को आपकी शिकायत लगाऊंगी।
بہروز حرین کی اس بات پر قہقہا لگا کر ہنسا۔ کیا بتاؤ گی تم آغا جان کو کہ تمہارا مجازی خدا آدھی رات کو تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ تو وہ بہروز سے نظریں چرا گئی۔ بہروز اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا، ایک شرط پر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حرین اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، بس آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو بہروز اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بہروز ہر حد پار کر جاتا، حرین نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے دور کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ بہروز کبھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی جاتی ہوئی حرین کو۔ وہ منہ میں بڑبڑایا، نہ جانے اور کتنا مجھے تڑپانا پڑے گا۔ اگلی صبح حرین کو خبر ملی کہ اس کی جان سے پیاری دوست عائشہ کی شادی ہے۔ عائشہ نے فون کر کے حرین سے بہت اصرار کیا کہ میری شادی میں ضرور آنا۔ حرین نے اس بات سے انجان کہ اسے شادی میں کس کے ساتھ جانا پڑے گا حامی بھر لی۔ صبح ہوتے ہی حرین اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ انیلا بیگم کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ حرین ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انیلا بیگم کتاب کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ حرین انہیں یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی، آپ کو شاید یاد ہو کہ کالج میں میری ایک دوست تھی عائشہ، اس کی شادی ہے، تو اس نے مجھے اپنی شادی پر انوائٹ کیا ہے۔ اماں مجھے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے۔ پھر حرین کچھ سوچتے ہوئے بولی، بہروز کے ساتھ چلی جاؤں؟ اف، میری تو قسمت ہی خراب ہے، اس بندے کے آگے سانس بھی اس کی مرضی سے لو، تمیز سے منقوہ ہو۔ اس کی ماں کے جواب پر غصے میں بہت کچھ سنانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ وہ کمرے کے باہر کھڑا سب سن رہا تھا، جس کے نکاح میں آنے کے بعد ہر چیز اس کی مرضی سے چلتی۔ بہروز آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے انیلا بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک سرسری سی نظر حرین پر ڈالتے ہوئے بولا، چچی جان اگر میرے لائق کوئی کام ہو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہروز کی اس بات سے حرین سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ وہ لاپرواہی سے سوچتے ہوئے بولی، سنتا ہے تو سن لے میری بلا سے۔ حرین کا بہروز کے ساتھ جانا، اس میں بھی حرین کا کوئی مقصد چھپا تھا۔ حرین اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی جسے کئی مہینوں سے وہ اپنے دل میں چھپائے پھر رہی تھی۔ وہ بس اس موقع کی تلاش میں تھی جب بہروز کا راز سب کے سامنے لے کر آئے، اور اس سے اچھا موقع اسے پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا، اور حرین یہ موقع ہاتھ سے کسی طور بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ صبح کی کرنیں حویلی کے وسیع صحن میں اپنی روشنی بکھیر چکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی حرین نے شادی میں جانے کے لیے تیاری شروع کر دی، کیونکہ سفر کافی لمبا تھا۔ رات کا فنکشن ہونے کی وجہ سے انہیں شادی میں جلد پہنچنا تھا۔ حرین آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ بہروز کے ساتھ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اچانک دروازہ ہلکا سا چرچراتا ہوا کھلا۔ ایک دم حرین کے کنگھی کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس کی نگاہ بے ساختہ دروازے کی طرف کھڑے بہروز پر جا ٹکی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو حرین کو ہمیشہ گھبرا دیتی تھی۔ بہروز آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اس کے قریب آیا اور اس کے رخسار پر ٹھہری گھبراہٹ دیکھ کر مدھم آواز میں بولا، حرین گاڑی کے پاس آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حرین نے جواب دیے بغیر اس سے منہ موڑ لیا۔ بہروز نے لمحے بھر کو اس کے بالوں کی ایک لٹ کو آہستہ سے انگلیوں میں لپیٹ لیا اور اتنے قریب ہوا کہ حرین کو اپنی سانسیں بھی قید سی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے لہجے میں ایک سختی تھی مگر ساتھ ہی بے پناہ نرمی تھی۔ وہ شوخ لہجے میں بولا، ویسے بیگم بہت حسین لگ رہی ہو، اور یہ آنکھیں مت چھپایا کرو، ان میں سے دل پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بہروز کوئی اور وار کرتا، حرین نے بمشکل ہمت کر کے خود کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر بہروز نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی سرگوشی کی، اب دیر مت کرنا ورنہ میرا صبر جواب دے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا دروازے سے نکل گیا، جبکہ حرین کا دل دھک سے رہ گیا، سانسیں الجھ گئیں۔ حرین تیار ہونے کے بعد باہر ہال میں آئی جہاں انیلا بیگم اور رقیہ بیگم رسمی گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ حرین پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچے، دھیان سے جانا،
جاتے ہی اطلاع ضرور کرنا۔ حرین ان سے اجازت لیتے باہر نکل گئی۔ جہاں بہروز گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حرین لون کو عبور کرتے ہوئے گاڑی کے پاس پہنچی تو بہروز سینے پر ہاتھ باندھے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہروز کو نظر انداز کیے گاڑی میں جا بیٹھی۔ بہروز نے منہ بسورتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر کے بعد حرین بولی، ہم غلط راستے سے جا رہے ہیں۔ بہروز ایک سرسری سی نظر حرین پر ڈالتے ہوئے بولا، ویسے تمہاری زبان بہت چلتی ہے، اس کی سزا تو بنتی ہے، لیکن اب تمہاری تیاری دیکھ کر دوسری سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ اسے دوسرے راستے لے جانے لگا۔ جب وہ اچانک گاڑی روکتا اس پر جھک گیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اپنی محبت کی مہر لگا گیا۔ حرین اسے خود سے دور کرتی ہوئی کھڑکی کے ساتھ جا لگی۔ اس کے بعد دونوں میں مکمل خاموشی رہی۔ حرین کا جی چاہا کہ یہ اچھا موقع ہے، وہ بہروز سے اس راز کے بارے میں بات کرے جو اسے کہیں بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ حرین بہروز سے کچھ پوچھتی، خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ بولا، حرین تم مجھ سے اتنی دور کیوں بھاگتی ہو؟ حرین کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، وقت آنے پر سب پتہ لگ جائے گا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی فی الحال آپ ڈرائیونگ پر توجہ دیں، کیونکہ میں یہ راز اپنے دل میں چھپا کے نہیں مرنا چاہتی۔ حرین کی یہ بات سن کر بہروز کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔ باقی کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ جب وہ دونوں شادی میں پہنچے تو تقریباً شام کا وقت تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ آسمان سرخی اور سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ حرین نے گاڑی سے اترتے ہوئے جھجک کے ساتھ بہروز کی طرف دیکھا۔ بہروز نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا مگر حرین اس ہاتھ کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ بہروز کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ حرین اس کے ساتھ کیوں یہ رویہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ایک لمحے کو ان پر رک گئیں۔ وہ دونوں مہمانوں کی بھیڑ سے گزرتے ہوئے عائشہ تک پہنچے جو دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں دوستیں بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملی۔ جیسے ہی عائشہ کی نظر بہروز پر پڑی تو وہ شرارت سے بولی، آج تو ہماری ملکہ ہیروئن کا ہیرو بھی آیا ہے۔ ویسے بہروز بھائی بچ کر رہنا حرین سے، آج آپ کو اس کی نظر لگنے والی ہے۔ حرین عائشہ کو کوہنی مارتے ہوئے بولی، بکو مت۔ ان باتوں کے دوران بہروز نے نوٹ کیا کہ جیسے حرین کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ آہستگی سے بولا، حرین کیا تمہیں کسی کا انتظار ہے؟ حرین بولی، ہاں ہے کوئی، مگر یہ آپ کے لیے میری طرف سے بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ بہروز حرین پر نظریں جمائے بولا، کیسا سرپرائز؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری نک چڑی سی بیوی میرے لیے کوئی سرپرائز بھی پلان کر سکتی ہے۔ اچھا آپ یہیں رکیں، میں اپنے دوستوں سے مل کر آتی ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کا سرپرائز ساتھ لیتی آؤں۔ یہ کہتے ہوئے حرین وہاں سے نکل گئی، جبکہ بہروز اپنے کچھ پرانے کالج کے دوستوں سے ملنے کے لیے ان کی اور چلا گیا، کیونکہ اس کے سب پرانے دوست عائشہ کی شادی کے فنکشن میں آئے تھے۔ بہروز، حرین اور عائشہ فیلوز تھے۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا مگر حرین کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ بہروز پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ بہروز کا یہ پاگل پن دیکھ کر عائشہ بولی، بہروز بھائی آپ فکر نہ کریں، حرین ادھر ہی کہیں ہوگی۔ آپ کو تو پتہ ہے کالج ٹائم کے سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی کے ساتھ وہ ادھر ہی ہوگی۔ حرین کو اپنی نظروں کے سامنے نہ پا کر بہروز کی حالت بدتر تھی۔ وہ باہر سے مضبوط دکھائی دے رہا تھا لیکن اندر سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حرین کو وہ پرانا راز پتہ نہ لگ جائے، کیونکہ وہ شہر بہروز کی زندگی کا وہ زخم تھا جسے وہ کبھی کسی کو نہیں دکھا پایا۔ مگر وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ حرین تو کئی برسوں سے اس راز کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ اچانک بہروز کو ہال کے بیرونی دروازے سے حرین ہال میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی تو بہروز تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے حرین کے قریب گیا۔ وہ حرین کو بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ کہیں تمہیں… بہروز ایک دم خاموش ہو گیا۔ بہروز کی زبان پر وہ سچ آتے آتے رک گیا جسے سننے کے بعد حرین شاید اس کی زندگی میں نہ رہتی۔ حرین اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی، بہروز آپ رک کیوں گئے؟ بہروز نے ٹشو سے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا
اور خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ حرین نے بہروز کی طرف دیکھا۔ وہ کمزور اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی خوف چھپا ہوا تھا۔ حرین کے دل میں سوال گونجا، کیا بہروز کا ڈر حقیقت ہے یا وہ صرف اس راز کو مجھ سے چھپانا چاہتا ہے جو میں خود برسوں سے دل میں دبائے بیٹھی ہوں؟ بہروز حرین کا ہاتھ پکڑے اسٹیج کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی بہروز کے قدم لرز گئے۔ اس کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں خوف اور بے بسی تیر گئی۔ وہ پسینے میں ڈوب گیا، جیسے کسی نے اچانک اس کے سامنے اس کے ماضی کا بھوت کھڑا کر دیا ہو۔ بہروز نے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا اور بڑبڑایا، یا اللہ، یہ یہاں کیسے؟ اگر اس نے سب کے سامنے وہ راز بیان کر دیا تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لمحے بہروز کو لگا کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بہروز کی ایسی حالت دیکھ کر حرین کو مزید یقین ہو گیا کہ اگر بہروز بے قصور ہوتا تو اس کی حالت اتنی بگڑتی کیوں؟ یہ چہرہ تو صاف بتا رہا ہے کہ وہی مجرم ہے۔ حرین کے دل میں بہروز کے خلاف نفرت کی ایک اور آگ بھڑک اٹھی۔ حرین کے دوست نے آہستہ آہستہ قدم حرین کی طرف بڑھائے۔ اس سے ملتے ہوئے حرین کی دوست کی آنکھوں میں نمی تھی، آواز کانپ رہی تھی، مگر لہجہ سخت تھا۔ وہ حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی، حرین، آج میں برسوں کا بوجھ اتارنے آئی ہوں۔ وہ حادثہ جو کالج کے دنوں میں میرے ساتھ ہوا تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ رابطہ کروں، مگر دیکھو، آج مجھے زندگی نے یہ موقع دے ہی دیا۔ وہ حرین کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولی، حرین، تم خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں بہروز جیسا انسان شامل ہے۔ حرین سوالیہ نظروں سے اپنی دوست کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ حرین کی نظروں کو بھانپتے ہوئے بولی، ہاں حرین، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج تمہیں میرا بڑا بے صبری سے انتظار تھا کہ تم اس حقیقت کے بارے میں جان سکو۔ اس رات کالج میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کا مجرم اصل میں کوئی اور نہیں بلکہ… اتنا کہتے ہی حرین کی دوست خاموش ہو گئی۔ حرین کا دل دھک دھک کی آواز سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت حرین کے دل سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ بہروز بے قصور ہو۔ وہ اپنی دوست کو اس کے بازو سے پکڑے جھنجھوڑ کر بولی، ہاں بتاؤ ذرا، تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کس نے کیا؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ تو حرین کی دوست بولی، وہ سب میرے ساتھ بہروز نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہے۔ یہ سنتے ہی حرین کا دماغ سن ہو گیا۔ جس نفرت کا وہ برسوں دل میں پالتی رہی وہ ایک لمحے میں ڈھیر ہو گئی۔ حرین کو ایسا لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ آنکھوں میں بے بسی، شرمندگی اور پچھتاوے کے آنسو تیر رہے تھے۔ سچ جاننے کے بعد بہروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں اس کے کندھوں سے اتر چکا تھا۔ سب کی نظریں حرین کی دوست پر جمی تھی۔ وہ رو رہی تھی مگر ہمت کے ساتھ سب کے سامنے بولی، تم جسے برسوں سے گناہ گار سمجھتی آ رہی ہو، اصل میں وہ تو گناہ گار ہے ہی نہیں، بلکہ بہروز نے تو میری مدد کی۔ جس رات میری عزت خراب کی گئی، بہروز وہاں پہنچا۔ اس نے اصل مجرم یعنی اپنے کلاس والوں کو ڈرا دھمکا کر مجبور کیا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر الفاظ آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ وہ مزید بولی، اگر بہروز نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتی۔ اس نے میرے راز اپنے دل میں دفن رکھا تھا کہ میری عزت محفوظ رہے۔ اس نے خود بدنامی اور نفرت برداشت کی مگر حقیقت کبھی ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں آج گواہی دیتی ہوں کہ بہروز بے قصور ہے بلکہ میرا محافظ ہے۔ اسی کی بدولت آج میں عزت والی زندگی جی رہی ہوں۔ بہروز سر جھکائے اس وقت بھی ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ سارا سچ سامنے آنے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے قید کا دروازہ کھل گیا ہو اور اس کی روح آزاد ہو گئی ہو۔ حرین کا دل دہل گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ سچ سامنے آنے کے بعد حرین جیسے گھوم گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نکاح کے وہ لمحات گھوم گئے جب اس کے دل نے بہروز کو کوسا تھا، جب اس نے سوچا تھا کہ اس شخص کے ساتھ زندگی کا ایک لمحہ گزارنا ظلم ہے۔ بہروز کی ہر وہ قربانی، ہر وہ لمحہ جب وہ خاموشی سے اس کی سختیاں سہ جاتا تھا، اس کے ذہن میں ابھرنے لگے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ دل جیسے چیخ رہا تھا کہ وہ سب کچھ بہروز سے کہہ دے، اس کے سامنے گر پڑے اور اس سے معافی مانگے۔
لیکن انا اور شرمندگی نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وہ مدھم لرزتی آواز میں صرف اتنا ہی بول پائی، اتنے سال میں نے اس سے نفرت کی اور وہ میرا محافظ تھا۔ مجھے سب نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر مجھے کسی کی بات پر یقین ہی کب تھا۔ میں نے اس کی چاہت کی کوئی قدر نہیں کی۔ نہیں، میں ابھی بہروز سے معافی مانگ لوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسی لمحے حورین کی نظریں خود بخود بہروز کو تلاش کرنے لگی، جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے وہ اپنی آنکھوں کے دکھ چھپائے ہوئے تھا۔ حورین بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی بہروز کے پاس گئی، مگر بہروز خاموش ہی رہا۔ اسے بہروز کی خاموشی کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ حورین نے لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا، بہروز، میں تمہاری سب سے بڑی مجرم ہوں۔ اتنے سال میں نے سچ جانے بغیر تم سے نفرت کی، تمہیں برا بھلا کہا، ہر الزام تم پر تھوپا۔ میں نے کبھی حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بہروز خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ہر لفظ کو دل میں چبھتے ہوئے محسوس کر رہا ہو۔ حورین گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں کو چھونے لگی۔ میں تو معافی مانگنے کی بھی حقدار نہیں ہوں بہروز، لیکن پھر بھی تمہارے قدموں میں گری ہوئی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بد کردار سمجھا۔ پورے ہال میں حورین کی ہچکیاں گونج رہی تھیں، آنکھیں سرخ، آواز ٹوٹی ہوئی۔ بہروز اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا، حورین، یہ میری محبت کی توہین ہے، تمہاری جگہ میرے پاؤں میں نہیں۔ وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری جگہ یہاں میرے دل میں ہے۔ بہروز نے آہستہ سے کہا، حورین، میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ میں آج بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا کہ آج سے پہلے چاہتا تھا۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تم سے نفرت میں ضائع کر دیے۔ کیا تم دل سے مجھے معاف کر دو گے؟ کیا تم مجھے قبول کر لو گے؟ بہروز نے گہری سانس لی، اس کے قریب آیا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، حورین، تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو، میں تم سے کبھی روٹھ نہیں سکتا۔ تم سے روٹھنا میرے لیے ایسا ہے جیسے کہ اپنی زندگی سے روٹھ جانا۔ لیکن اگر تم سچ میں میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو یہ معافی تمہارے عمل سے ثابت ہوگی۔ حورین نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور کانپتی آواز میں وعدہ کیا، میں تمہیں اپنی محبت اور اپنی وفا سے ثابت کروں گی کہ میں نے تمہیں دل سے اپنایا ہے۔ بہروز اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ابھی میرے بہت سے حساب کتاب تمہاری طرف باقی ہیں، مگر وہ سب تمہاری دوست کی رخصتی کے بعد چکتا کروں گا۔ حورین نے نظریں جھکا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہروز کس حساب کتاب کی بات کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھ گئے، جہاں نکاح کے بعد سب مہمان اس کی دوست کو مبارکباد دے رہے تھے۔ رخصتی کے بعد سب مہمان ہال سے جا چکے تھے، جبکہ حورین اور بہروز اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی بھی ہال میں ہی موجود تھے۔ وہ بھی باری باری جا چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد بہروز حورین کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں نے تو سوچا تھا تمہاری یہ نفرت میرا مقدر ہے، مگر آج سچ سامنے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب میرا مقدر بدل جائے گا اور نفرت کی بجائے اب مجھے تمہاری محبت نصیب ہوگی۔ بہروز نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے حورین کو اپنے بازو میں بھر لیا، اتنی شدت سے کہ جیسے برسوں کی تڑپ کو پل بھر میں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ حورین بہروز کے چوڑے سینے سے جا لگی، وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں کھو گئے۔ بہروز نے کانپتی سانسوں کے ساتھ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر کہا، اب مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، بس یہ وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی میرے پیار پر شک نہیں کرو گی۔ اور آنکھوں سے اس کے سینے پر چہرہ چھپاتے ہوئے سر ہلایا، قسم ہے مجھے، اب مر بھی جاؤں تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ بہروز نے اس کے چہرے کو تھام کر اوپر کیا، ان کی نظریں ایک دوسرے میں قید ہو گئیں۔ بہروز بولا، میرا کل بھی تم سے جڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب کل کو ہمارے بچے ہوں تو وہ اپنی ماں کی مسکراہٹ اور باپ کی ضد لے کر دنیا کو حیران کر دیں۔ یہ سن کر حورین کے گال سرخی سے بھر گئے اور اپنی نظریں جھکائے پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ بہروز نے اس کے بالوں میں سانس بھرتے ہوئے کہا، حورین، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دعا بنا کر رکھوں گا اور ہمارے بچے ہماری محبت کی پہچان ہوں گے۔ حورین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔
وہ چاہ کر بھی کوئی لفظ نہ بول سکی۔ ہال کی چہکار، لوگوں کی نظریں، سب اس لمحے بے اثر تھا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ دونوں شدت سے قریب آ گئے کہ وہ اپنے آس پاس کی دنیا کو بھول بیٹھے۔ ہال میں موجود چند لوگ چونک کر انہیں دیکھنے لگے، لیکن بہروز اور حرین کے لیے اس لمحے میں سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ یہ لمحہ وہ لمحہ تھا جب نفرت کی دیوار ٹوٹ کر محبت کی شدت میں ڈھل گئی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔